ہم یہاں ڈھول دھمکے دیکھیں بالکل منانا چاہیے. اور 3 صرف وجہ کیا تھی کہ وہ 8 فروری کا ایک احتجاج روکنا تھا. نک دا کوکا لے یا عمران خان کی تصویریں دیکھ لیں. آپ دیکھیں نا آج بھی ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. نک دا کوکا ہماری پرائرٹی ہے. ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ بسنت کی پتنگ کے اوپر تصویر نہیں آنی چاہیے. اور دوسری طرف پورے شہر میں نواز شریف کی وہ کون ہے؟ اچھا وہ ایک اتھارٹی ہے یہاں جس نے بسنت کی اجازت دی تھی. اچھا ان کی تصویریں مریم صفدر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. پہلے ہم طے تو کر لیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے. ہماری پرائرٹیز تو بسنت بنانا ہے جناب. ہماری پرائرٹی یہ نظر نہیں آ رہی ہے. موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. پیپلز پارٹی بالکل بسنت کے کسی تہوار میں نہیں ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن کہیں نظر آیا ہو کہ آپ نے ان کی اس حوالے سے کھل کے کہا ہو, ان کو صدر پاکستان نے کوئی رول پلے کیا ہو, یا باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے آگے کہا بھی چھوڑ دیں یہ بسنت کوئی منانی ہے ابھی آج کل نہیں بعد میں ہو جائے گی. کیا ہو گیا ہے اگر ہے بھی ایسا؟ اور سیب بسنت کے حوالے سے وہ آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں, ہم ریکارڈ پہ رکھ چکے ہیں, تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نیشنل کنسنسس اگر بنانا ہے تو اس کے لیے ایکٹیولی آپ کو آگے آنا ہوگا. اور عمران خان کے کیسز کیا کہہ رہے ہیں وہ جناب وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ لگائیں. حکومت وقت کے پاس ہے, حکومت کوئی احسان تو نہیں کر رہی ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر جیل سے رہائی ملتی ہے تو دہشت گردی پر قابو پانے میں ہمارے حکمرانوں کو مدد ملے گی, ایسا ہی ہے اظہر صاحب؟ بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو اسٹریٹجی ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہوتی ہے اسٹریٹجی اب تک کنٹرول نہ کر لیتے. میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک پاکستانی فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی اسٹریٹجی ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہاں کچھ معاملات میں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور وہ اگر آپ آسان طریقے سے لے کے آئیں گے تو رزلٹ بھی اچھی ملیں گے. نیازی صاحب آپ کی رائے حضور. دیکھیں جی, آپ ان کے ذہن میں جو بغض بھرا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ نے بات کی دہشت گردی پہ کیسے قابو پانا چاہیے, تو انہوں نے ایک تقریر جھاڑ دی, انہوں نے ریاست کا آرڈر ہاتھوں لیا, انہوں نے حکومت کا آرڈر ہاتھوں لیا. تو اس قسم کی مینٹیلٹی میں پھر کہتے ہیں ہمیں ریلیف بھی دیا جائے. دیکھو عمران خان کے کیس جو ہیں وہ عدالت میں, اور عدالت کے پاس آپ جائیں اور عدالت سے ریکویسٹ کریں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. یہ کہتے نہیں تم جاؤ عدالت میں, حکومت جائے اور ریاستی ادارے جائیں عدالت کے پاس اور کہیں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو. یہ بھی آپ کو وکٹم ہے تو آپ جا کے وہاں عدالت سے درخواست کریں اور اپنا کیس عدالتی طریقے سے لڑیں. اس طرح کے شور مچانے سے آپ کے سارے کام پہلے بھی خراب ہوئے, ابھی خراب ہوئے. میٹنگ ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے سویا فریدی پیچھے تو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, سب سے ہوئی ہے, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم دہشت گردی میں آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, ہم امپرومنٹ کر رہے ہیں دہشت گردی پہ. تو دہشت گردی تو کیا ان کے دور میں تو نہیں تھی؟ ان کے دور میں دھماکے ہوتے تھے, کتنے دھماکے ہوتے تھے. اور انہوں نے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ابھی تک ہم دہشت گردی کی وجہ سے قابو پا نہیں سکے. انہیں لوگوں نے وہی جو فرار ہو گئے تھے افغانستان, جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے, ان کو آ کے سوات میں ادھر آباد کیا, اور جس کی وجہ سے ہم سارے یہ بھگت رہے ہیں. تو بہرحال انہی حالات میں پاکستان کو آگے چلنا ہے. عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کے پاس ہے, عدالتوں کے پاس جائیں کہ جلدی ہی رہ کے روزانہ کریں, ڈے اینڈ نائٹ کریں, یہ عدالتوں کا استحقاق ہے. ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی کو جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ تھی تو اس وقت بھی ان کا یہی نعرہ تھا, یہ نہیں کہ جی ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں, عمران خان کو باہر نکالو جی, عمران خان کو باہر نکالو جی, عمران خان کو باہر. تو یہ ایک مطلب ایک غیر منطقی بات کرتے ہیں. آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, ریاست بھی آپ کے ساتھ نرمی کرتے گی, لیکن جب آپ ریاست کو للکاریں گے تو پھر آپ کس ریلیف کی توقع نہ کریں. اور سر ایک سوال جو آپ سے پوچھیں گے لوگ یقیناً, تاریخ ساز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز 2025 میں ہونے کے باوجود ہم دہشت گردی پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ کیا ہم کچھ اور بھی اقدامات کر سکتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہم کر رہے ہیں ان کے علاوہ؟ نیازی صاحب. جی بالکل, اس میں یہ ہے نا, جس طرح آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں, اور پھر اس میں جب وزیر نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے سب کو بلایا, انہوں نے عمران خان کو بھی بلایا تھا, اور پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی. اور ایک ظاہر کوئی بھی آپریشن ہو یا کوئی جنگ ہو, کوئی جب پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر وہ نہیں جیتی جا سکتی. حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ پولیٹیکل جو سپورٹ ہے وہ مطلب یہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں. ان کی ایک ہی شرط ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو, عمران خان کو باہر نکالو. اور پھر دیکھو نا, نہ ڈلاک کی طرف آتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ, حکومت کئی دفعہ بلا چکی ہے, کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ان سے مذاکرات کی جائیں, وہاں بھی نہیں آتے. آپ اچک سعید صاحب کو نامزد کیا ہے, اس سلسلے میں بھی پھر ابھی کوئی ڈیٹ ان کی مذاکرات کی طے نہیں ہوئی.
اور اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک جی کہنے لگے ہیں دیکھو جی 8 فروری جو چونکہ 8 فروری آ رہی دوسرے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو میں کہ ان کے ہم کیا کریں, مطلب ان کے اندر بھی جو موجودہ جو ان کی سسٹم چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہی عمران خان کو لے ڈوبے گا. وہ چاہتے نہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملے, نہ ان کی سوشل میڈیا چاہتا ہے, نہ یوٹیوب پر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے کر دیا تو جو ہے وہ عمران خان. دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ انٹروڈکشن کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی, اس کے مہینے بعد ہم کرنا چاہتے تھے, الیکشن کو جانا چاہتے تھے. اس وقت بھی عمران خان ایک ایسی پریس کانفرنس جھاڑ دی تھی اور حکومت کو دھمکی لگائی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں وہ کام کو پرولانگ کرنا پڑا. تو جو ساری ان کی غلط پالیسی ہیں, ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہم چونکہ ایک ہمارا ایک وزیر منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اسرائیل افریدی, ان سے حکومت کا رابطہ ہے, ریاست کا بھی رابطہ ہے, تو انشاءاللہ کو لے کے چلیں گے. باقی عمران خان کو لیف جو ہے وہ عدالتوں سے ملے گا, اس کے علاوہ نہیں ہے. دیکھو یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے, ایک بات میں اور ایڈ کر دوں, سیاسی پوسٹ کنسیشن علیحدہ بات ہے, لیکن جو اور وجہ ٹی ٹی پی کے یا دوسرے بندے دہشت گرد کے, ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کو انڈیا اور اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے. اس لیے وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور سارے نوجوان لوگ ان کو بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور اس دینی لحاظ سے ان کو ایسے بہکاتے ہیں کہ ان کو مائنڈ تیار کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں. اس کے خلاف بھی وہ مین وجہ ہوا. ہم جانتے ہیں کہ مشرف ایرا میں جب ہم نے امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تھا, اس کے بعد سے 2001-2 کے بعد سے ملک میں خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا, دہشت گردی کی بڑی لہر آئی, اور آج تک ہم اس دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں, آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. ہماری فورسز کے جوان ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں, جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. پر ہر پاکستانی, رضا صاحب آپ سے ایک ہی بات پوچھے گا آج بھی, ڈو وی ہیو اے بیٹر سولوشن؟ ریکارڈ آئی بی اوز 2025 میں روزانہ خوارج کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے, اور یہ خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں. بلوچستان پہ بھی حملے ہوئے, وزیر اعظم نے کہا بھارت کی پراکسی ہے. ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود اٹ ان اے بیٹر وے؟ رضا ہارون صاحب. تھینک یو عبداللہ بھائی. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے اور دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ, جس کے اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بلوچستان کے اندر نیشنلسٹ, سو کالڈ نیشنلسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اسی طرح ملک کے دیگر علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ہے کے پی کے اندر. تو یہ ساری وہی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتائی ہیں, کہ جو بھارت کو آپ نے پاکستان نے ایک جو شرمناک شکست دی ہے, تو وہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت حساس نوعیت کی ہیں, جہاں پہ سیکٹیرینزم بھی آ جاتا ہے, سو کالڈ نیشنلزم کی گار میں بھی یہ کام ہوتے ہیں. اور یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹس ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری جو افواج ہیں, افواج پاکستان ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہماری صوبائی وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ مل کر اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ہماری قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری ہے نا طلب بھائی, کہ ایک ایسے وقت میں قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے سارے مسائل کو, ہمارے سیاسی نوعیت اختلافات ہوں, ہمارے دیگر اختلافات ہوں, معاشرتی ہوں, مذہبی ہوں, فرقہ وارانہ ہوں, ہمارے ان لیڈران کو آگے آنے کی ضرورت ہے جو اس وقت قوم کے اندر یکجہتی پیدا کریں.